بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. سورہ کی ابتدا لفظ عبس کے ساتھ ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ عبس ہے. مضمون کی حیثیت نہیں ہے. سارے قرآن اور اس کے سورے ان کے نام ایک علامت کے طور پر ہوتے ہیں، امتیاز اور شناخت کے طور پر ہوتے ہیں، مضمون کی حیثیت نہیں ہوتی. ہاں جو نام ہوتے ہیں اس کا بھی تذکرہ، اس کے متعلق بھی چند ایک چیزیں ہوتی ہیں. یہ آخر پارے کے سبھی سورے کم و بیش مکے والی زندگی میں نازل ہوئے. اس لیے ہر قرآن میں سورہ کی ابتدا سے پہلے لکھا ہوا دیکھو گے یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے. ہجرت سے پہلے جو نبوت کے 13 سالہ زندگی گزری مشرکوں کو شرک سے باز رکھنے کے لیے، عقیدہ شرک سے ہٹا کر عقیدہ توحید میں داخل کرنے کے لیے، عقیدہ توحید سے ہٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے زندگی کے ہر پہلو میں بگاڑ تھا. لہذا جس کا عقیدہ صحیح، زندگی کے ہر پہلو میں وہ اصلاح پسند آدمی ہے، نہ صرف آخرت کے لیے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی. لہذا جہاں جہاں سورہ مکی ہے سمجھو گے تو وہاں پر آپ کو آپ کے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے، عقیدہ شرک سے ہٹانا ہے، عقیدہ توحید کی طرف لانا ہے. قرآن کا سب سے بڑا حصہ اسی کے اوپر زور دیتا ہے. عقیدہ، اسی عقیدے کا ایک جامع اور مکمل نام ہے دین اسلام. اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو کچھ زندگی کی حرکات و سکنات ہیں انسان کے، اور جو کچھ فکر ہے، غور و فکر کی قوت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا ہے. حتیٰ کہ انسان کا کمانا، دھمانا، میل ملاپ، تعلقات، جوڑنا توڑنا، ساری کی ساری چیزیں کسی فکر کے اوپر. ورنہ اسلام اس دنیا کے اندر دنیا کی زندگی گزارنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ قریب کرتا ہے. صحیح طریقہ، صحیح ڈھنگ کے ساتھ. جو ڈھنگ اختیار نہیں کرتے، سادے سیدھے الفاظ میں بے ڈھنگی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ نفس پرستی ہے، شیطانیت ہے، طاغوتیت ہے، شیطان پرستی ہے. پھر ایک نظریہ، کائنات کے ہر چیز کو پیدا اس نے کیا جس میں خود انسان بھی ایک حصہ ہے. یہ بات اور ہے کہ کس کو کس پر فضیلت دی، لیکن کائنات کے ہر چیز ہے، اس کا خالق، مالک، اس کو رکھنے والا، اس کو باقی رکھنے والا، اس میں تدبیر کرنے والا جب اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے قرآن بار بار ذکر کرتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں پہلے یہ سمجھتے چلو کہ ہر چیز اللہ کی ہے، تیری نہیں، میری نہیں، نہ اس کی ہے.
یہ چیز پختہ کرو کہ سب اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، تم بھی اللہ کی، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی اللہ کے ہیں۔ جب تم بھی اللہ کے ہو تو تمہارے اندر جو قوت ارادہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے وہ تم کو دیکھ کر حکم دیتا ہے کہ اللہ کا سمجھ کر اللہ کے حکم اور منشے کے مطابق اس ارادے کو تبدیل کرو، ڈھالو۔ اس کے سوا کرنا یہ گناہ ہے، اس کے سوا سوچنا آگے بڑھنا یہ عقید توحید کے خلاف ہے۔ تو الغرض اس سارے کے سارے سورے میں بھی شریعت کے کوئی احکام نہیں ملیں گے آپ کو، جہاں جہاں مکی صورتیں ہوں گی شریعت میں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ایسے احکام شریعت یہ حلال ہے یہ حرام ہے ایسا پہلو نہیں ملے گا آپ کو، ملے گا توحید سے متعلق، تمہارے عقیدے فکر کی، تمہاری سوچ کو سدھار سے متعلق، یہ سوچ جو دنیا میں چل رہی ہے آخرت سے جڑی ہوئی ہونا چاہیے۔ ہاں مدنی صورتوں کے اندر اس عقیدے کے اوپر باقی رہنے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں، کس طریقے سے اب تم کو جینا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، اس کی خاص طور پر زیادہ تفصیلات مدنی صورتوں میں ملیں گی۔ الغرض اب ایسا وتولا، پہلے ترجمہ، بے رخی اختیار کی، منہ پھیر لیا، ناپسند کر کر ایک کام کو ایک عمل کو منہ پھیر لیا اس نے، بے رخی اختیار کی اور منہ پھیر لیا، یعنی توجہ نہیں کی اس نے، یہ لفظ کا ترجمہ ہے۔ خطاب ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ کو اعزاز بخشنے کا ایک طریقہ انداز ہے، راس نہیں، اور اس کو باقی رکھ کر دو پہلو ہیں۔ جب نبی سے بھی ذرہ پہلو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ڈپٹ کی شکل خود پیغمبر کو ہے، تو پھر تمہارا یہ سوچنا کہ پیغمبر کی طرف سے بنا کر پیش کر دیا گیا کلام پاک یہ کہاں سے صحیح ہے؟ اللہ کے کلام کے صحیح اور سچے ہونے کی علامت ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی کو واضح الفاظ میں قرآن میں دوسری جگہ ذکر کر دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بات اچھی ہے کہنا ہے، اچھی ہے کہنا ہے بول کر ایک دم سے بے ڈھنگ طریقے سے کہہ دو، حکمت اور تدبیر نکالو، جس کو بات کہنا چاہتے ہو اس کا بھی مقام رکھ کر بات کرو، تمہاری بات کو قبول کرنے کے نظریے سے سنے، ورنہ تو کہنے والا کون مجھ کو، یہ نظریہ نفس آ کر اس بات کا انکار کرنا بیٹھے، جبکہ بات اللہ سے جڑی ہوئی بات کر رہے ہو، اسلام سے جڑی ہوئی بات کر رہے ہو، تمہارے غلط انداز کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر ایک دم انکار کی سختی والی کیفیت پیدا کر دے گا۔ ایک طریقہ تہذیب کی سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بخشتے ہوئے راز خطاب کر رہے ہیں تعالیٰ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ارے اس نے تو چہرہ مول لیا، اس سے ناراض ہو کر اس کی طرف توجہ نہیں کیے، یعنی آپ نہیں کیے، اللہ تعالیٰ آپ فرمانے کی بجائے وہ فرماتے ہیں۔ یہ کب ہوا کیسے ہوا؟ انجاء العامہ، جب ان کے پاس اس شخص کے پاس یعنی رسول کے پاس ایک اندھا آ گیا تھا، اندھا اسی کو ہے جو آس پاس کا اطراف کا ماحول جانتا نہیں، دکھائی دیتا نہیں، بس ایک سوچ سمجھ کر ایک اس کے پاس اندھا آ گیا تھا، تو اس وقت اس کی طرف توجہ نہیں کیے، اس کے سوال کا جواب نہیں دیے، اس کا معروضے کو قبول نہیں کیے، اور وہ منہ موڑ لیا۔ پھر فوراً ذکر کرتے ہیں
وہ کوئی اور نہیں، اے پیغمبر آپ ہیں۔ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو پتا کیا جو اس نابینا شخص سے منہ موڑ لیے، بے رخی کا اظہار کیا اور دوسروں کی طرف رخ کر دیے، اہمیت آپ نے دوسروں کو دی، ان کو نہیں دی، جن کو آپ نے اہمیت نہیں دی، کیا پتا کہ یہی سب سے زیادہ پاک باز شخص ہے، اور جو چیز ذکر کی جائے گی جو پوچھ رہا ہے بتانے کے بعد اس کو خالص نصیحت کے طور پر سب سے زیادہ گرفت میں لے کر اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے والا ہے، اور ایسے کو نصیحت کی باتیں بتانا، اللہ کا کلام سنانا، اس کی حقیقت بتانا، یہ سب سے بڑا ذکر اور سب سے بڑے ذکر و نصیحت والی چیز ہے جو اس کو فائدہ دے گی۔ اور جو ان چیزوں سے منہ موڑ رہا ہے اس کا پیچھا کر کر کے تم بتا رہے ہو، پانتا لو تو صدا، بس آپ کی توجہ اسی کے پر پڑی ہوئی ہے۔ ان ساری چیزوں میں ایک بات اور سمجھ لو اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو پابند کیا بتانا ہے، لیکن کوئی مانے نہ مانے اس سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو بلائے تقریر کے لیے، واعظ کے لیے، مقرر اگر یہ سوچنے لگے یہ گنتی کے چند آدمی ان کے سامنے میں کیا کروں، یہ فکر غلط ہے۔ پورے مجمع میں ایک شخص کو بات سمجھ میں آ جاتی ہو، قبول کر لیتا ہو، زندگی کے سب سے، تمام زندگی کے نیک کاموں میں سب سے بڑا کام یہ ہے۔ بات ہوئی یہ تھی، پیغمبر علیہ السلام پابند بھی تھے اور وہ طبیعت اور اللہ کے حکم کے تعمیل میں لگے ہوئے بھی تھے، اور مکے کی زندگی کا ماحول سامنے رکھیے، ہر پہلو سے، ہر طریقے سے مشرک کو شرک سے ہٹا کر اسلام میں داخل کرنا یہ سب سے بڑی غرض تھی آپ علیہ السلام کی۔ ایک بار اتفاق یہ ہوا، کئی قبیلوں کے سردار جو مشرک ہیں، اہم سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ظاہر ہے وہ کٹر مخالف ہیں، دعوت اسلام کی تحریک کے مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر شدید اور کٹر حریف کو کہ وہ داخل ہو جائے تو اس کے ضمن میں 20 لوگ داخل ہو جائیں گے، ان کا پیچھا خاص طور پر کیا کرتے تھے، یہی پہلو شروع سے آخر تک اختیار کیا، حتیٰ کہ آپ کے کثرت ازدواج کا پہلو بھی اسی دین اسلام کی نشر و اشاعت سے متعلق ہے، ورنہ آپ کی 56 سال کی عمر تک بھی آپ صرف اور صرف ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کیا، ایک سے زیادہ بیوی آپ کے پاس نہیں ہوئی۔ 25 سال کی عمر میں شادی کی آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، 15 سال گزرے آپ کے ساتھ، 40 سال کی تکمیل پر نبوت ملی، 13 سال مکے میں رہے، تو گویا 53 سال تک آپ کی پوری زندگی مکے کی ہے۔ لیکن نبوت کے 10 سال کے بعد، نبوت کے 10 سال کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جاتی، تو گئے 49 سے 50 سال کی عمر ہے پیغمبر علیہ السلام کی، جب تک آپ ایک ہی اہلیہ کے ساتھ ہیں۔ اس پر غور کرنے کی جو چیز ہے، 15 سال سے 40 سال تک کی جوانی کی عمر ہے، 40 سے 50 سال وہ جوان ہے بھی نہیں،
وہ بوڑھا ہے بھی نہیں، اس لیے اس کو اتھڑ عمر کہتے ہیں، کہا گیا۔ چلو جوانی والی عمر کو 50 تک کھینچ لو، کیونکہ جوان ہے بھی نہیں بھی، تو وہ عمر میں تو آپ صرف ایک ہی بیوی کے اوپر ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرماتے ہیں، ایک ہی بیوی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زوج مطہرہ باقی ہیں، ایک بچی سے شادی ہوتی ہے جو 6 سال کی ہے، جو دختر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن صرف شادی ہوتی ہے، رخصتی نہیں ہوتی۔ یعنی مکے میں شادی ہو گئی، رخصتی نہیں، نہ گھر کو لائے، رخصتی عمل میں آئی نہیں۔ گنتی میں حساب میں اب 2 ہو گئے، لیکن عملی اعتبار سے آپ کے زوج مطہرہ ایک ہی ہیں۔ مدینے میں آنے کے بعد سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 9 برس کی ہونے کے بعد، تو گویا شادی کے 3 برس کے بعد رخصتی عمل میں آتی ہے۔ جب رخصتی عمل میں آئی، آپ کی اہلیہ بنی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے معروضہ جب بات پہنچی، بہت اللہ والی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، آخرت کا ذکر آتے ہی بہت زیادہ گڑ گڑا کر رونے لگتے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میں آپ کی زوجات کی فہرست میں اٹھنا چاہتی ہوں، میرا معروضہ ہے کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے، اور میرے پاس اپنی باری بھی مقرر مت کیجیے، برائے نام بیوی کے نام پر رکھیے، باقی طلاق مت دیجیے۔ اب میرے اپنے پورے حقوق حضرت عائشہ کے حوالے میں خود کر دیتی ہوں، تو ایک ہی بیوی 55 سال کے بعد 56 سال سے اب وہ شادیوں کا سلسلہ، اس میں ایک اہمیت کے ساتھ اہم قبیلوں سے، اس لیے کہ ایک رشتہ کسی قبیلے سے کسی بھی عنوان سے جڑ جاتا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو قبیلے کے ہزاروں افراد کو متاثر کرتی ہے اور دین اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ تو صرف اسلام کو پھیلانے کا مقصد تھا۔ یہاں پر بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشرکین کے سرداروں کی جب جماعت تھی، اس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، خود سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام بہت بات کا ہے، بہت بات کا ہے۔ مکہ فتح ہونے سے چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں آپ بھی قیدی ہیں، کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ چچا حضرت عباس، فتح مکہ سے پہلے آپ کا اسلام ثابت ہے، لیکن مدینہ معاہدے کے روح سے مدینہ آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد آپ منظر پہ آتے ہیں۔ حضرت عباس بھی ان مشرکوں کے اس میں تھے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھا موقع سمجھ کر اسلام کی اہمیت، شرک کی نفرت، اللہ سے محبت کی تعلیم و تربیت میں ان مشرکین مکہ کو سمجھانے میں لگ گئے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نام ہے جو اندھے شخص ہیں، وہ اندازے پہ چلتے ہوئے آئے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوئے، کس سے گفتگو چل رہی ہے، کچھ لوگ بھی جمع ہیں۔
اس مقام پر پہنچے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست ہے، اٹھنا بیٹھنا، بآواز بلند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایک آیت کی اصلاح کے لیے ایک طرف کلام گفتگو چل رہی ہے، اس میں مداخلت کر کے دوسری آواز میرا جواب دیجیے، پھر اصرار بھی کرتے رہے جلدی بتائیے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل غافل ہیں اطراف کو۔ اب اس میں کئی چیزیں ہیں، دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، اس میں خط کلام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کرنے۔ یہاں باتیں دو تھیں، یہاں ان کو ایک چیز کی اصلاح کرنا ہے، نصیحت پیش کرنا ہے، یہ مسلمان ہیں، پکے صحابی ہیں، ان کو اب کی بجائے دوسری بار بھی بعد میں ذریعہ وقت کے بعد پیش کیا جا سکتا ہے، اور ادھر ایک اہم معاملے کے اوپر مشغول و مصروف ہیں۔ اب دو باتیں آ گئی، دو باتوں میں سے کس کو ترجیح دینا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی طرف سے فیصلہ فرمایا جس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، مشرکین مکہ کو سمجھانے میں لگے رہے، عبداللہ ابن ام مکتوم نکل کر چل پڑے۔ مجلس ختم ہوئی، سارے سرداران قریش نکل گئے، فوراً وحی کے نازل ہونے کی کیفیت آپ کو محسوس ہوئی، پھر یہ سورہ عبس نازل ہو، سورہ عبس نازل ہو گیا۔ تو وہ ان ابتدائی آیتوں کا مطلب مخصوص واقعے کے ساتھ، مخصوص افراد کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں گے ہم کو لینا دینا کیا ہے؟ اس واقعے کے اندر آپ کو ہی سب سے زیادہ لینا دینا ہے، آپ ہی کی تعلیم و تربیت کرنا ہے، چونکہ آپ کو جوڑ دیا گیا اسلام سے، آپ جڑ گئے اسلام سے۔ خالی جوڑ کافی نہیں ہے، جوڑ میں خود کی اصلاح کرنا ایک ہے، پھر دوسروں کی اصلاح کرنا ایک ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی آخر سانس تک لامتناہی سلسلہ ہے۔ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دامن بچا نہیں سکتے، بھلے کسی بھی عنوان سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا، نے اجتہاد کیا، اللہ نے بتلا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھوڑی آپ کی لفظش ہے، یہ کم وقت سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کو مزید تنگ کرنے کے لیے، آپ کو اپنے تحریک سے دور ہٹانے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری بتانے کی بتا رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ شخص جو للہیت کی منزل پر پہنچا ہوا ہے اور اس کو اس کی نصیحت سب سے زیادہ اور کام دینے والی ہے، آپ کو ادھر توجہ دے کر ان کو جواب دینا چاہیے۔ تو بالواسطہ یہ تعلیم امت کو دے دی گئی کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو یہ کہ تمہارے اپنے کہلانے والے، جس کو تم مسلمان کہتے ہو، مسلمان بھائی کہتے ہو، ان کی اصلاح کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ مسلمان سے ہٹ کر غیر مسلم کو بھی اس کی بات بتا کر اسلام کی چھاپ ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور جب اس قسم کے دو معاملے آ جاتے ہیں تو ان دو معاملے میں غیر مسلم کو اسلام پیش کرنے کے مقابلے میں اب تمہارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے اندر جو اصلاح کی کہاں کہاں ضرورت ہے، اس کے اوپر توجہ دینا، اس کی اہمیت سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اہمیت اب اس کی ہے تمہارے لیے، اس لیے قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیے، بھلے آپ کو ترجمہ نہ آتا ہو، بار بار خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا۔ جیسا بیٹے کو ایک بات سمجھانے کے لیے، دماغ کی گہرائی میں داخل کرنے کے لیے باپ بار بار یاد دلاتا ہے، بیٹے دیکھ ایسا کرنا، بیٹے سنبھل کے رہنا، بیٹے ذرا توجہ سے پڑھنا۔ کیوں؟ بیٹے کو کبھی انکار تھا کہ تو میرا باپ نہیں، باپ کو کبھی انکار ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، باپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو معلوم ہے کہ میرا باپ ہے،
لیکن پھر بار 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 اس کو یاد دلانے کی ضرورت کیوں ہوگی؟ بیٹے 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 بیٹے. تو اللہ تعالیٰ بھی بار بار مسلمانوں کو یاد دلاتے کہ مومنو مومنو مومنو. بات بعد میں پیش کرتے ہیں، پہلے خطاب کرتے ہیں دیکھو تم مومن ہو، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا یقین رکھتے ہو، عقید آخرت تمہاری اصل زندگی ہے، تمہارے اسلام کا اصل ورثہ ہے. اس کی حفاظت کے لیے دیکھو یہاں پر تم کو یہ کرنا ہے، یہاں پر یہ کرنا ہے، یہاں پر یہ نہیں کرنا ہے. پورا قرآن انداز ہے. ایمان لا لیا یہ مومن ہے، یہ اللہ کو اللہ مانتا ہے. لیکن پھر بار بار اللہ تبارک تعالیٰ مسلمان کہتا کہ تم اے مومن ہو، اے مومن اے مومن. بالکل جس طرح باپ کہتا کہ بیٹا 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 بیٹا. اس لیے بندے کو بھی دعا کے لیے بتایا ایک دم اپنا مطلوب اللہ سے رکھنا نہیں ہے. میرے رب تو غفار ہے، میرے رب تو رحیم ہے، میرے رب تو فلاں ہے فلاں ہے، تو رزاق ہے. جیسے بیٹا باپ کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کر اس کا جیب خالی کرنا جیسا چاہتا ہے مانگنے کے لیے. ابا بڑے اچھے ہیں، ابا فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں. ابا باپ پہلے ابا 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 دلا یاد دلانا تاکہ یہ احساس کیجیے کہ جو طلب کر رہا ہے وہ بیٹا ہے، غیر نہیں ہے. تو لہذا مومن بندہ بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اے رب اللہم 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 ربنا ربنا. جو بھی اپنے رب کا اقرار بار بار ذکر کر کے اپنے مطلوبے کو ذکر کرنا ہے. طریقہ یہ ہے. لہٰذا جب دو باتیں ہم ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ، ایک ڈاکٹر کے پاس دو مریض آ جاتے ہیں، کسی کا مرض بڑا ہے کسی کا مرض چھوٹا ہے. اب ڈاکٹر ترجیح دے سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر ایک ہے، مریض ایک دم اس کے سامنے دو پڑے ہوئے ہیں. فیصلہ کرنا پڑتا ہے اس کو پہلے کس کو میں توجہ دوں. وقت واحد میں دونوں کو دے نہیں سکتا، وقت واحد میں دونوں نہیں دے سکتا. یہاں ایک شکل اور ہے. ایک مریض ہے پوری طرح اس کی ڈاکٹریت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ علاج کرانا چاہتا ہے. دوسرا مریض ہے لیکن علاج اس کا پسند نہیں ہے، کروانا نہیں چاہتا ہے. تو کس کو توجہ دینا؟ جو اس ڈاکٹر کے علاج کو قبول کرتا ہے اس کی توجہ دینا. جو اس ڈاکٹر کے اوپر غیر غلط باتیں بھی کہتا ہے، شک و شبہ کرتا ہے، اس کو ترجیح نہیں دینا. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن مکتوم ایک نمونہ ہے صرف. جو بات قبول ہو کر یہ بات آگے بڑھنے والی ہے ترجیح اس کو دو. جو ابھی شک و شبے میں ہے اس کو ترجیح بعد میں دو، پہلے دو. تو بالواسطہ امت کو قیامت تک کے لیے ایک سبق اور درس دے دیا گیا کہ دیکھو تم کو کس چیز کے ساتھ ایسی صورتیں جب پیدا ہوں گی تو کس چیز کو ترجیح دینا. سب سے بڑے درجے میں یہی بات ہے کہ جب مسلم معاشرے کے اندر خرابیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس وقت تم مسلم معاشرے کو اپنے گھر سے، اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے پہلے اس مرحلے میں تم کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے. دوسرے مسلمانوں کو اسلام کی چھاپ اور رنگ میں رنگنے کے لیے اہمیت سب سے بڑی یہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلامی رنگ اور چھاپ اسلامی عمل کے اوپر جب آ جائیں گے بالواسطہ غیر ایمان والے کے اوپر بھی پڑے گی. پھر غیر ایمان والے کی طرف اس کو ایمان طرف لانے کے لیے ذمہ داری بعد میں ہو جاتی ہے. اس جیسے کئی تعلیمات، طریق تعلیم و تبلیغ کے ارشادات موجود ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں رکھ کر قیامت کے لیے رکھ دیا گیا اور اس کی قراءت اور تلاوت کو لازم ضروری فرض. جب قراءت کو لازم ضروری فرض کر دیا گیا تو اس کے معنی اور مطلب حقیقت لازم اور ضروری اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی. اسی کے سلسلے سے اور چند چیزیں ہیں جو اب زیادہ وقت ہونے کی وجہ سے آگے تک نہیں بڑھ سکتی، جو آگے ہیں. سبحان اللہ.